إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا أما بعد محترم جناب عتیق احمد صاحب ناظم علاقہ، ذمہ داران جماعت اور رفقاء جماعت، درس کا موضوع قوا انفسکم و اہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے۔ اس حوالے سے چند اہم نکات ترتیب وار بیان کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین اس آیت میں خطاب اہل ایمان سے کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے مؤمنو، قوا انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو۔ تو یہ ایمان والوں کو اس لیے خطاب کیا گیا کہ ایمان کے بعد بھی جہنم کا خطرہ موجود ہے۔ مومن یہ نہ سمجھ لے میں نے ایمان قبول کر لیا میری نجات ہو گئی، بلکہ تنبیہ کی گئی ہے کہ صرف ایمان کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان کے بعد اس کے تقاضے، اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ تو جو ان تقاضوں کو پورا کرے گا تو تب وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے گا۔ اسی طرح اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچانا والدین، شوہر اور ہر اس شخص کی ذمہ داری ہے جو نگران اور ذمہ دار ہو۔ لہذا یہ آیت سب سے پہلے مومن کو یہ تعلیم دے رہی ہے کہ تمہیں اپنی فکر کرنی ہے، اس کے بعد اپنے اہل و عیال کی فکر کرنی ہے۔ اور یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس طرح بیان فرمائی کہ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ والرجل راع علی اہل بیتہ، تم میں سے ہر ایک جواب دہ ہے، اور جو اس کے ماتحت افراد آتے ہیں اس کے بارے میں قیامت میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ لہذا شوہر سے بیوی کے بارے میں، باپ سے بچوں کے بارے میں، استاد سے شاگردوں کے بارے میں، ماں سے اس کے بچوں کے بارے میں، ہر ذمہ دار سے اس کے ماتحت افراد کے بارے میں قیامت میں سوال کیا جائے گا۔ باپ اور شوہر کی ذمہ داری صرف دنیا کی حد تک پرورش، دنیاوی تربیت نہیں ہے، بلکہ
اس کے ساتھ ساتھ اس کی دینی اور اخلاقی تربیت کی ذمہ داری بھی باپ اور شوہر پر ہے۔ اس حوالے سے عقیدے کی حفاظت، ایمان کی حفاظت، اخلاق کی حفاظت، نماز کی حفاظت، حیا کی حفاظت، دین کی حفاظت بھی شوہر اور باپ پر ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا نارن، آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ مراد آگ سے جہنم کی آگ ہے۔ جہنم کی آگ آخرت میں موجود ہوگی، لیکن اس سے بچنے کا حکم دنیا میں دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں اس جہنم کے اندر داخل ہونے کے اسباب اور عوامل موجود ہیں، لہذا ان اسباب اور عوامل سے جب تم بچو گے، اس کے نتیجے میں اس جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے۔ گویا اسباب اور عوامل سبب ہے اور جہنم کی آگ اس کا نتیجہ ہے۔ جیسے کسان پہلے بیج بوتا ہے، جب وہ بیج بو دیتا ہے، اس کے بعد اس کی فصل تیار ہوتی ہے، تو بیج سبب ہے اور اس کی فصل اس کا نتیجہ ہے۔ اسی طرح دنیا کے اندر انسان جو برائیاں ہیں، جو نافرمانیاں ہیں، ان کو اگر اختیار کرے گا تو یہ سبب ہو جائے گا جہنم میں داخل ہونے کا۔ اس لیے دنیا میں یہ حکم دیا گیا کہ آگ سے بچو، مراد اسباب آگ سے بچو۔ جیسے کہ قرآن مجید میں یہ مضمون ایک اور انداز میں اس طرح آیا، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، یقیناً وہ لوگ جو یتیموں کا مال ناحق اور ظلماً کھاتے ہیں تو یقیناً وہ اپنے پیٹوں میں آگ کو بھر رہے ہیں۔ دنیا میں تو مال ہے، لیکن یہ سبب ہوگا جہنم کی آگ کا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے دنیا میں اس کو آگ سے تعبیر کیا۔ اسی طرح سود، رشوت، ظلم، زنا، جھوٹ، غیبت، تکبر، یہ سب کے سب جہنم کے اسباب ہیں۔ لہذا قو انفسکم واہلیکم نارا کا مطلب یہ ہو گیا کہ اللہ رب العالمین نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اعمال سے بچنے کا حکم دیا ہے، اس سے انسان کو بچنا اخروی نجات کے لیے ضروری ہے۔ اس حوالے سے سب سے پہلے اس بات کو سمجھیے کہ وہ کون سے اسباب ہیں کہ جن سے بچنا ضروری ہے جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے۔ اس حوالے سے نمبر 1 سب سے اہم اور سب سے مقدم وہ ہے عقیدے کی گمراہی۔ عقیدے کی گمراہی انسان کو جہنم میں پہنچا دے گی۔ ایک شخص اگر کفری عقیدہ لے کر دنیا سے رخصت ہو گیا، شرکی عقیدہ لے کر رخصت ہو گیا، نفاق کی حالت میں مر گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں پہنچ جائے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ نے واضح طور پر اعلان کیا ہے کہ اللہ مشرک کو نہیں بخشے گا،
تو قوا انفسکم واہلیکم نارا، جہنم کی آگ سے بچو، مطلب یہ ہے کہ گمراہ عقائد سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو جو گمراہ عقائد سے بچ گیا وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے گا۔ عقیدے کو اہمیت دین میں حاصل ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام اعمال کی بنیاد انسان کا عقیدہ ہوتا ہے۔ انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے، اس عمل سے پہلے دل میں اس کا ارادہ پیدا ہوتا ہے۔ جب ارادہ پیدا ہوا عمل وجود میں آ جاتا ہے، اور ارادے کا محرک انسان کی نیت ہوتی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اسی لیے فرمایا گیا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر نیت درست ہوگی تو عمل صحیح ہوگا، اور اگر نیت فاسد ہوگی تو عمل فاسد ہوگا۔ تو چونکہ محرک انسان کے عمل کا دل کا ارادہ ہے، تو دل میں عقیدہ ہوتا ہے۔ اس لیے اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت عقیدے کو حاصل ہے۔ عقیدہ درست ہوگا عمل بھی درست ہوگا، عقیدہ ہی درست نہیں عمل بھی درست نہیں ہوگا۔ اس لیے آخرت کی آگ سے اگر بچنا ہے تو پھر گمراہ کن عقائد، نظریات اور افکار سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، بدعات سے، اور اسی طریقے سے جو باطل نظریات ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ وہ نظریات جو دین میں شکوک پیدا کر دیں، وہ نظریات کہ جس کے نتیجے میں انسان دنیا کا بندہ بن جائے، خواہش نفس کا غلام بن جائے، تو پھر اس کے نتیجے میں وہ آخرت میں جہنم میں داخل ہوگا۔ لہذا قوا انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، بچاؤ اپنے اولاد کو اس قسم کے تمام گمراہ کن عقائد سے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آتا ہے تمام قسم کے گناہ۔ ہر گناہ سبب ہے جہنم میں داخل ہونے کا۔ اسی لیے آپ نے احادیث میں یہ بارہا پڑھا ہوگا کہ متعدد ایسے اعمال احادیث میں ذکر کیے گئے کہ اس کے کرنے والے کو جہنم کی وعید حدیث میں سنائی گئی ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تمام اعمال سبب بنتے ہیں اس جہنم میں داخل ہونے کا۔ جیسے تکبر ہے، قطع رحمی ہے، والدین کی نافرمانی ہے، سود کھانا ہے، زنا ہے، جھوٹی گواہی ہے، ظلم و ناانصافی کا عمل ہے، حرام مال کو کھانا ہے۔ اس قسم کے جو گناہ ہے اس پر جہنم کی وعید احادیث میں سنائی گئی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ وہ اسباب ہیں کہ جس کے نتیجے میں ایک انسان اس جہنم میں داخل ہوگا۔ اسلامی تحریک کے کارکنان کو اس حوالے سے چوکنا اور بیدار رہنے کی ضرورت ہے۔ اسلامی تحریک کا کارکن اگر تحریک کا کام کرتے ہوئے اپنے آپ کو بھول جائے، دوسرے کی اصلاح کی فکر ہو اور اپنی اصلاح سے غافل ہو جائے، تو اس سے بڑا گھاٹے کا سودا دوسرا نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے اپنی فکر کرنی ہوگی، اس کے بعد اپنے گھر کی فکر کرنی ہوگی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قول ہے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے اللہ تمہارا احتساب کرے۔ لہذا ہر کارکن کو اپنا محاسبہ خود کر لینا چاہیے
اس کے ایمان کی کیا کیفیت ہے، اس کے عمل کی کیا کیفیت ہے، اس کے تعلق باللہ کی کیا کیفیت ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اپنی ذات سے غافل ہے، دوسروں کی اصلاح کی فکر میں لگا ہوا ہے، اپنے بچوں سے غافل ہے، دوسرے انسانوں کو جو ہے سیدھی راہ دکھا رہا ہے۔ لہذا قرآن متوجہ کر رہا ہے، قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، بچاؤ اپنے آپ کو، بچاؤ اپنے گھروں کو، بچاؤ اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے۔ اول ذمہ داری یہ ہے، اس کے بعد باقی ذمہ داری آئے گی۔ آج یہ آگ جدید شکلوں میں موجود ہے۔ آج کے دور میں جو بڑے بڑے فتنے ہیں، ان فتنوں سے بچنا جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہوگا، اور ان فتنوں میں مبتلا ہونا اس جہنم میں داخلے کا سبب ہوگا۔ آج شیطان نے گھروں کے دروازے نہیں کھٹکھٹائے، بلکہ وہ موبائل، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا کے ذریعے گھروں میں داخل ہو چکا ہے۔ آج کے فتنے الحاد، قادیانیت، انکار حدیث، دین سے بیزاری، اسلام کے نام پر جدید نظریات اور افکار، بے پردگی، سوشل میڈیا کی لت، فحاشی و عریانی، مادہ پرستی اور شہرت، یہ ہیں آج کے جدید فتنے۔ ان فتنوں سے بچنا گویا کہ جہنم کی آگ سے بچنا ہے۔ آج آپ کے بچوں کو شاید گلی اور محلے میں ناکارہ بچے اور افراد اتنے نہ مل سکیں جو اسے گمراہ کر سکیں، جو اس کی عاقبت کو خراب کر سکیں، لیکن آج موبائل میں ہزاروں ایسے دوست موجود ہیں جو اس کو غلط راہ پہ لگا سکتے ہیں۔ اس حوالے سے والدین کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ لہذا اللہ متوجہ کر رہا ہے، قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ تو تھی پہلی بات کہ حکم آ گیا کہ اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اب دوسری بات سمجھیے کہ بچنے کا طریقہ کیا ہے، اس کو میں ذرا تفصیل سے بیان کروں گا۔ گویا کہ آج کے درس کا اصل حصہ یہی ہے۔ جہنم سے بچنے کا طریقہ نمبر 1، صحیح عقیدہ، صحیح عقیدے کی معرفت حاصل کرنا، اس کی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس حوالے سے عقیدہ توحید، اللہ کی معرفت، اللہ کی عظمت دل میں موجود ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح رسالت کی معرفت، آخرت کا یقین، یہ جو ہے عقیدے کی مضبوطی اور اصلاح کے لیے ضروری ہے۔ تو اول چیز ہو گیا عقیدے کی اصلاح۔ نمبر 2، قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنا۔ یاد رکھیے، جہالت فتنوں کی ماں ہے۔ فتنے جو پیدا ہوتے ہیں اور فتنوں میں جب انسان مبتلا ہوتا ہے تو اس کا سبب جہالت ہوتی ہے۔ جتنا دین کا علم کم ہوگا اتنی ہی گمراہی بڑھتی چلی جائے گی۔ سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین نے عرب کے دیہاتیوں کے حوالے سے ارشاد فرمایا، الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولہ۔ ارشاد فرمایا کہ دیہاتی کفر و نفاق میں زیادہ سخت ہیں اور اسی قابل ہیں کہ اللہ نے حکم اپنے رسول پر اتارے
اس سے جاہل رہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جس وقت قرآن اتر رہا تھا اس وقت مدینہ میں، مکہ میں اور شہری آبادی میں یہ تعلیمات پہنچ رہی تھی، لیکن جو دیہاتی علاقے تھے، جہاں پر دین کا علم نہیں تھا، جہاں پر لوگ علم کی روشنی سے روح آشنا نہیں تھے، وہ اپنی جہالت کے اندھیروں میں تھے اور اسی پر جمے ہوئے تھے اور کسی حال میں اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو یہ آیت واضح کر رہی ہے اگر علم نہیں ہوگا، جہالت ہوگا، تو انسان فتنوں میں مبتلا ہوگا، کفر و نفاق کی طرف چلا جائے گا۔ صحیح دینی علم انسان کو شکوک، گمراہی اور باطل افکار و نظریات سے بچاتا ہے۔ فتنوں کی معرفت بغیر علم کے ممکن ہی نہیں ہے۔ لہذا اسلامی تحریک کا کارکن قوا انفسکم واہلیکم نارا کا مصداق بننا چاہتا ہے، اس آیت پر عمل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا تعلق بالقرآن مضبوط کرے گا۔ اس حوالے سے مفکر اسلام سید ابو الاعلی مودودی رحمہ اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے، گزشتہ صدی کے مجدد امام، انہوں نے 30 سال کی محنت شاقہ کے بعد تفہیم القرآن 6 جلدوں میں مرتب کی ہے۔ یہ در حقیقت علوم القرآن کا یہ توشہ یہ ضروری ہے ہر کارکن کے لیے، یہ زاد راہ ہے اس زندگی کے سفر میں۔ یہ زاد راہ اس کے پاس ہوگا تو تب کہیں جا کر کے اس کی زندگی صحیح راہ پر گامزن رہے گی اور اس کے نتیجے میں وہ جنت میں داخل ہو سکے گا۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے ہر کارکن تفہیم القرآن کو روزانہ کی بنیاد پر اپنے مطالعے میں رکھے۔ قرآن کی تلاوت آپ کا وظیفہ ہونا چاہیے، درس قرآن میں شرکت آپ کے مستقل مزاجی کے ساتھ آپ کا عمل ہونا چاہیے۔ تیسرا کام جہنم سے بچاؤ کے لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ۔ صحابہ کی تربیت کا سب سے بڑا ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تھی۔ آج ہم اسی سیرت کے ذریعے وہ صحبت حاصل کر سکتے ہیں جیسے صحابہ نے وہ صحبت حاصل کی، اور اس کے نتیجے میں ہم جو ہے جہنم کی راہوں سے محفوظ ہو سکتے ہیں۔ اس حوالے سے سیرت سرور عالم اور محسن انسانیت اہم کتابیں ہیں۔ سنت کی پیروی ضروری ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیغمبر کو رول ماڈل بناؤ گے، زندگی کے تمام معاملات میں ان سے رہنمائی حاصل کرو گے۔ چوتھا کام سیرت صحابہ کا مطالعہ۔ صحابہ کی زندگی ایمان اور عمل کے حوالے سے ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ پانچواں کام تحریکی لٹریچر کا مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ آج فتنہ الحاد اور مغربی تہذیب یہ ہمارے لیے چیلنج ہے۔ اس کا علاج الحمدللہ ہمارے پاس لٹریچر کی صورت میں موجود ہے۔ اس حوالے سے نمبر 1 تنقیحات۔ اس کتاب میں الحاد، مادیت، مغربی تہذیب، مذہب و سائنس، عقل و وحی کا تعلق، اسلامی تصور حیات جیسے موضوعات پر نہایت مضبوط بحث مفکر اسلام سید ابو الاعلی مودودی رحمہ اللہ نے کی ہے۔ نمبر 2 اسلامی تہذیب اور اس کے اصول اور مبادی۔ مغربی تہذیب کے فکری حملوں کو سمجھنے کے لیے یہ کتاب بہترین تحفہ ہے سید کی جانب سے۔ اس سے معلوم ہوگا کہ اسلام کا نظام فکر کیا ہے۔ سیکولرزم
کہاں غلطی کرتا ہے، مغربی تہذیب کے بنیادی نقائص کیا ہے۔ تیسری کتاب اسلام اور جاہلیت، اس کتاب میں عقیدہ الحاد، تقدیر، وجود باری تعالی، وحی، نبوت اور جدید اعتراضات اور شبہات کے جواب سید مودودی رحمہ اللہ نے فراہم کیے ہیں۔ نمبر 4، تفہیم القرآن، خصوصاً سورہ البقرہ، الانعام، یونس، الکہف، المؤمنون، الروم، الجاسیہ اور سورہ الطور کی تفہیم الحاد کے خلاف مضبوط دلائل فراہم کرتی ہے۔ 5ویں کتاب پردہ، بے پردگی، مغربی تہذیب، فیمنزم، خاندانی نظام کا انہدام جیسے فتنوں کا مؤثر علاج پردہ نامی کتاب ہے۔ اس کتاب میں اسلام کا تصور حیا، مرد اور عورت کے تعلقات، اختلاط مرد و زن، مغربی تہذیب کے اثرات، خاندان کی حفاظت پر سید مودودی رحمہ اللہ نے تفصیلی بحث کی ہے۔ آج سوشل میڈیا، ڈراموں اور فیشن کلچر کے دور میں یہ کتاب پہلے کے مقابلے میں زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ 6ٹھی کتاب سود، سرمایہ دارانہ نظام اور سودی معیشت کے فتنے کا علاج اس کتاب میں موجود ہے۔ اس کتاب میں سید مودودی رحمہ اللہ نے سود کی حقیقت، قرآن و سنت کی تعلیمات، سود کے معاشی نقصانات، اسلامی معاشی اصول کو واضح انداز میں بیان کیا ہے۔ 7ویں کتاب تفہیمات، فکری انتشار، الحاد، مغربی نظریات، دین کے بارے میں شبہات، اس کا علاج اس کتاب میں ہے۔ اس کتاب کے مضامین کارکنان کے ذہن کو اسلامی فکر کے مطابق تشکیل دیتے ہیں۔ 8ویں کتاب مسئلہ قادیانیت، اس کتاب میں عقیدہ ختم نبوت، قادیانی دعووں کا جائزہ، امت کا اجماعی موقف، اس کو سید مودودی رحمہ اللہ نے مدلل انداز میں بیان کیا ہے۔ ہر کارکن کو ختم نبوت کے مسئلے کا بنیادی فہم ہونا ضروری ہے۔ 9ویں کتاب سنت کی آئینی حیثیت، فتنہ انکار حدیث، صرف قرآن کافی، اس تحریک اور جدیدیت، ان تمام فتنوں کا علاج یہ کتاب ہے۔ اور آج کے دور میں اس کتاب کی اہمیت پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اس کتاب میں سید مودودی رحمہ اللہ نے سنت کا شرعی مقام، حجیت حدیث، منکرین حدیث کے اعتراضات کے جوابات، اسلامی قانون میں سنت کا کردار تفصیل سے بیان کیا ہے۔ یہ وہ اہم بنیادی کتابیں تھیں جو میں نے مختصر اور اس کا تعارف کے ساتھ آپ کو بیان کیا ہے، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کتنی بڑی نعمت عطا کی ہے۔ جماعت اسلامی نظریاتی، انقلابی، فکری، دعوتی تحریک ہے، اور اس کی پشت پر الحمدللہ قرآن و سنت پر مبنی مدلل لٹریچر موجود ہے۔ لہٰذا میری ہر کارکن سے یہ گزارش ہے کہ آج کے دور نے اگرچہ سب کو مصروف کر دیا ہے، آج کے دور میں اسلامی تحریک بہت سارے مسائل میں الجھ گئی ہے، لیکن قُوا انفسکم واہلیکم نارا کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں اپنے لٹریچر سے مکمل آگاہی حاصل ہو، فتنوں کا مؤثر علاج ہمارے پاس موجود ہو۔ نوجوان بچوں کے لیے آسان اسلوب میں عقیدہ توحید، رسالت اور آخرت کے لیے دینیات اور خود بات بہترین کتابیں ہیں۔ ترجمان القرآن کا مستقل مطالعہ اسلامی تحریک کے کارکن کے لیے لازمی ہے، تاکہ آج کے دور میں جن مسائل سے امت دو چار ہے اس سے واقفیت ہو، اور آج کے دور میں
طاغوت کی جو چالیں ہیں اس سے واقفیت ہر کارکن کو حاصل ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ اسٹڈی سرکل، درس قرآن، فہم قرآن و سنت کلاسز اور تربیتی اجتماعات لازمی اور ضروری ہے۔ پانچواں کام تقوی پیدا کرنا۔ جہنم کی آگ سے اگر بچنا ہے تو تقوی کا حصول ضروری ہے۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت یہ احساس رہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یاد رکھیے، خوف خدا انسان کو صحیح راہ پر قائم رکھتا ہے۔ چھٹا کام آخرت کو یاد رکھنا۔ قرآن میں جنت اور جہنم کا بارہا تذکرہ اسی لیے کیا گیا کہ انسان غفلت میں مبتلا نہ ہو۔ آخرت کی جواب دہی کا احساس انسان کو جہنم کے اسباب اور راہوں سے بچاتا ہے۔ نمبر 7، فرائض کی پابندی۔ نیک اعمال انسان کو نیک بناتی ہے، لہذا اس حوالے سے فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل نماز، بالخصوص تہجد کی نماز کا اہتمام ضروری ہے۔ ذکر کا اہتمام، قرآن کی تلاوت کا اہتمام اور دعاؤں کا اہتمام ضروری ہے۔ اس حوالے سے اللہ سے مدد طلب کرنا ضروری ہے، جیسے کہ حدیث میں یہ مضمون ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے میرے رب، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کروں، تیرا شکر ادا کروں اور تیری اچھی عبادت کروں۔ اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما، آخرت کی بھلائی عطا فرما، ہمیں جہنم سے نجات عطا فرما، اس سے ہماری حفاظت فرما۔ دعاؤں کا اہتمام ضروری ہے۔ 8واں کام نیک صحبت اور اجتماعیت کو اختیار کرنا۔ انسان اکیلا کمزور ہوتا ہے، نیک ماحول انسان کے ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ ایک موقع پر صحابی رسول سیدنا حنظلہ گھر سے نکلے، بے چینی کے عالم میں چلے آ رہے تھے۔ سیدنا ابو بکر سے ملاقات ہوتی ہے، انہوں نے حال پوچھا، حنظلہ کیا حال ہے؟ جواب میں انہوں نے عرض کیا، نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا، حنظلہ یہ بات کیوں کہہ رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت، جب ہم پیغمبر کی مجلس میں ہوتے ہیں اس وقت اللہ یاد ہوتا ہے، آخرت یاد ہوتی ہے، جنت یاد ہوتی ہے، جہنم کا خوف موجود ہوتا ہے، لیکن جب ہم اپنے گھروں کی طرف آتے ہیں، بیوی اور بچوں اور کاروبار میں مشغول ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ کیفیت جو اس مجلس میں ہوتی ہے وہ کیفیت نہیں رہتی ہے۔ یہ جو دو کیفیات ہیں، کبھی ایک کبھی دوسری، اسی کو تو نفاق کہتے ہیں۔ نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے حنظلہ میری بھی یہی کیفیت ہے، چلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ دونوں صحابہ آتے ہیں، اپنا مسئلہ بیان کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، تمہاری وہ کیفیت جو میری مجلس میں ہوتی ہے، اگر یہی کیفیت گھروں میں ہونے لگے تو فرشتے زمین پر اتر کر تم سے مصافحہ کرنے لگیں گے۔ کبھی وہ کیفیت اور کبھی یہ کیفیت۔ مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی جو کیفیت ہے وہ دوسری جگہ نہیں پائی جائے گی۔ لہٰذا اس سے میں یہ دلیل پکڑ رہا ہوں، نیک اجتماعیت،
اچھی اجتماعیت میں جب ایک انسان رہے گا، اس کے نتیجے میں اللہ کی یاد رہے گی، اس کے نتیجے میں آخرت کی جواب دہی کا احساس ہوگا، اس کے نتیجے میں شیطان کے حملوں سے وہ محفوظ رہے گا، اور جہاں نیک اجتماعیت کو اس نے چھوڑ دیا تو اس کی وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمائی کہ وہ بکری جو ریوڑ سے ہٹ کر چلتی ہے، بھیڑیا اس کو دبوچ لیتا ہے، شیطان بھی ایک بھیڑیا ہے اور پھر اسی انسان کو دبوچتا ہے جو اجتماعیت سے ہٹ کر چلتی ہے۔ لہذا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہو، اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہو، نیک اجتماعیت اختیار کرو۔ الحمدللہ جماعت اسلامی کی صورت میں یہ بہترین اسلامی اجتماعیت موجود ہے۔ یہ وہ اجتماعیت ہے جس کا مقصد اقامت دین ہے، جس کا مقصد اعلاء کلمت اللہ ہے، جس کا مقصد اللہ کی رضا اور جنت کا حصول ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، میرے بزرگوں، اس کی پرواہ نہ کرے دنیا والے ہماری قدر کرتے ہیں یا دنیا والے ہم پر تنقید کرتے ہیں، دنیا والے ہمارا ساتھ دیتے ہیں، دنیا والے ہماری مخالفت کرتے ہیں، اس کی پرواہ نہ کرو، بلکہ اس کے باوجود یہ یقین رکھو کہ یہی وہ اجتماعیت ہے کہ اس اجتماعیت کے ساتھ جڑ کر کے رہنے کے نتیجے میں ہم شیطان سے بچ سکتے ہیں، ہم دنیا سے بچ سکتے ہیں، ہم فتنوں سے بچ سکتے ہیں، ہم جہنم سے بچ سکتے ہیں۔ یہ راستہ جنت کا راستہ دکھلاتا ہے اور یہی قرآن ہمارے سامنے واضح کرتا ہے۔ هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے لوگو، کیا میں تمہیں وہ تجارت نہ بتا دوں جس کے نتیجے میں وہ تمہیں جہنم کی آگ سے بچا لے؟ وہ کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، اللہ کے رسول پر ایمان، آخرت پر ایمان، اللہ کی راہ میں جہاد، اپنے مال اور جانوں کے ذریعے، اس کے نتیجے میں جہنم سے بچ سکو گے۔ اور پھر فرمایا اس کے نتیجے میں تمہیں ابدی جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور پھر فرمایا ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، اور دوسری چیز ذکر کی، دوسری وہ چیز تُحِبُّونَهَا جس کو تم پسند کرتے ہو، نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی مدد اور فتح۔ مطلب آیت کا یہ ہے کہ تمہیں ترجیح جنت کو دینی ہوگی، دنیاوی کامیابی تمہارے پیش نظر اولیت کا درجہ نہ پالے۔ ہاں، ہماری کوشش یہی ہوگی، سعی یہی ہوگی کہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے، لیکن اگر دنیا میں کامیاب نہ بھی ہوئے، آخرت میں انشاءاللہ کامیاب ٹھہریں گے۔ اس لیے یہ اجتماعیت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرے اور اس اجتماعیت کے ساتھ جڑ کر کے رہیں۔ نواں کام، نفس کا محاسبہ۔ ہر رات خود سے پوچھے آج میرا دن کیسا گزرا، کتنا میں اللہ کے قریب رہا اور کتنے اعمال کے ذریعے اللہ سے دور ہو گیا۔ یہ تزکیہ کا مؤثر ذریعہ ہے۔ 10واں کام قوا انفسکم واہلیکم نارا کے لیے وہ یہ ہے کہ قبروں کی زیارت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قبروں کی زیارت کرو، یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ اس طریقے سے یہ 10 امور میں نے بتا دیے، اگر ہر کارکن اس کی پابندی کرے گا، اس کے نتیجے میں انشاءاللہ تعالی وہ جہنم سے حفاظت پالے گا۔ اور اپنے اولاد کے حوالے سے اور اپنے گھر کے حوالے سے ہر کارکن کو یہ بخوبی جاننا چاہیے کہ اسلامی تحریک کا کارکن محض تنظیمی کارکن نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے گھر کا داعی ہے، وہ اپنے اولاد کا مربی ہے، وہ اپنی بیوی کا رہنما ہے اور اپنے محلے کا قائد ہے۔ اگر ہم معاشرے میں کو بدلنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنے گھروں کو بدلنا ہوگا۔ اگر گھر بچ گیا،
اگر گھر درست ہو گیا اس کے بعد ہی معاشرہ درست ہوگا، اس کے بعد ہی امت کی اصلاح ممکن ہوگی۔ لیکن اگر گھر بگڑ گیا تو یاد رکھیے اس کا نتیجہ تحریک کمزور ہو جائے گی۔ لہذا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے اولاد کی فکر کرے۔ اس حوالے سے کرنے والے کام، نمبر 1، اپنے بچوں کو صحیح عقیدہ سکھلائیں، اللہ کی محبت، آخرت کا یقین ان میں پیدا کریں، بچوں کے عمر کے ذہن کے مطابق ان کی رہنمائی کرے، دوستانہ تعلق اپنی اولاد کے ساتھ قائم کرے، محبت اور اعتماد کا رشتہ قائم ہو، ان کے سوالوں کا جواب مشفقانہ انداز میں دیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کی نگرانی اور حفاظت کرے، برے ماحول اور سوسائٹی خصوصاً سوشل میڈیا سے حفاظت کروائے اور اس حوالے سے کھل کر ان کی رہنمائی کرے۔ اپنے اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے تیسرا کام، بچوں کو نماز کا عادی بنائے، سچ بولنے کی عادت ان میں پیدا کرے، گناہ سے نفرت ان میں پیدا ہونی چاہیے، ان کو نیکی کی تلقین کرے، تعلیم دیں۔ اس حوالے سے قرآن رہنمائی کر رہا ہے۔ سیدنا لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے کو، وہ اس کو نصیحت کر رہے تھے، اے میرے بچے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ قرار دینا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ یا بنیا، اے میرے بچے، اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، نماز قائم کرو، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، واصبر علی ما اصابک، جو تکلیف تمہیں پہنچے اس پر صبر اختیار کرو، ان ذالک من عزم الامور، یقیناً یہ عزیمت کے کاموں میں سے ہے۔ مزید نصیحت فرما رہے ہیں، وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور لوگوں سے اپنا رخ نہ پھیرو، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو، ان اللہ لا يحب کل مختال فخور، یقیناً اللہ پسند نہیں کرتا ہر متکبر اور فخر اور اترانے والے کو۔ مزید نصیحت کر رہے ہیں، وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، اپنی چال درمیانہ رکھو، اپنی آواز پس رکھو، بے شک آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے، وہ جتنا زیادہ چیختا ہے اتنا ہی کانوں کو برا لگتا ہے۔ اس طریقے سے اپنے بیٹے کو نصیحت کی ہے۔ لہذا ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے کی تربیت کرے۔ چوتھا کام، گھر کا ماحول دینی بنائے، دینی رنگ نمایاں ہو۔ اپنے اولاد کے لیے باپ کو نمونہ بننا ہوگا۔ پانچواں کام، اپنی اولاد کو اسلامی اجتماعیت سے جوڑیں۔ آج آپ اس تربیت گاہ میں آئے ہیں، اس نیت سے آئے ہیں، یہ جنت کا راستہ ہے، اس نیت سے آئے ہیں، رب کی رضا کا راستہ ہے۔ آپ کی اولاد کدھر ہے؟ آپ کے بیٹے کدھر ہیں؟ کیا وہ جنت جس کے آپ طلبگار ہیں، کیا آپ نہیں چاہیں گے آپ کی اولاد بھی اس جنت میں جائے؟ میری گزارش یہ ہے کہ اپنے اولاد کو اسلامی تحریک سے جوڑیں، اپنے گھر کے تمام اہل خانہ کو جماعت کی اجتماعیت سے جوڑنا، انہیں جہنم سے بچانے کی فکر ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ اولاد کے لیے اللہ سے دعا کریں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اے اللہ مجھے نماز کو قائم کرنے والا اور میری اولاد کو بھی نماز کو قائم کرنے والا بنا دے۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ سورہ الفرقان میں عباد الرحمن کی صفات میں سے ایک صفت یہ بیان کی کہ یہ دعا کرتے ہیں، اے رب ہمارے بخش دے ہماری بیویوں سے اور ہماری اولاد سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ مطلب یہ ہے ہر باپ
اپنے اولاد کا امام ہوتا ہے، ہر شوہر اپنی بیوی کا امام ہوتا ہے، تو میں متقین کا امام ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ میری اولاد متقی بن جائے، میری بیوی متقیہ بن جائے، اس طرح دعا کریں گے۔ یہ وہ امور ہے جن کو اختیار کرنے کے نتیجے میں انشاءاللہ تعالی ہم اپنے آپ کو بھی اور اپنے اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔